اس نے پاکستان کے ساتھ فوجی تعاون بھی ختم کر دیا تھا۔ اب صدر کارٹر کو روس کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی جارحیت روکنے کے لیے پاکستان کا تعاون درکار تھا۔ اس موقع پر کارٹر کو پاکستان کے حوالے سے پالیسی پر 180 درجے کا یو ٹرن لینا پڑا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے تعاون کے لیے کڑی شرط رکھ دی تھی۔ CIA مجاہدین کو ہتھیار سپلائی کر سکتی ہے، لیکن مجاہدین میں تقسیم کے لیے یہ اسلحہ پاکستانی سیکرٹ ایجنسی کے حوالے کرنا ہوگا۔ امریکی ایجنسی افغانستان میں جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہے وہ پاکستانیوں کے ذریعے ہوگا۔ اسلحے کی پہلی کھیپ کے ساتھ ہی افغانیوں کو جلد ہی مصر، سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف سے ہتھیار اور مالی امداد ملنا شروع ہو گئی۔ پہل قبائلیوں کو، جن کی کوئی مخصوص یونیفارم نہیں تھی، عام سے ہتھیار دیے گئے تھے۔ ان لوگوں کو جنگ کے حوالے سے کوئی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابتدائی دنوں میں CIA کو مجاہدین کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، جن کے مقابلے میں سوویت یونین کی مسلح 40ویں آرمی تھی، جس کو بعد میں مجاہدین نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ روس کے بھاری بھرکم 1176 تناب 762 ٹرانسپورٹ طیارے افغانستان میں یکے بعد دیگرے اترتے رہتے تھے۔ یہ اپنے فوجیوں کے لیے ٹینک، خوراک کا سامان بھی لاتے تھے۔ شہریوں میں ہزاروں کی تعداد میں ٹینک گشت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ جنگی فائٹر طیارے اور ہیلی کاپٹر آسمان پر چھائے رہتے تھے۔ افغانستان میں مجاہدین کی مدد کی امریکہ کے پاس کئی دیگر وجوہات بھی تھیں۔ مجاہدین کو اسلحہ ملنے سے روس بھی چوکنا ہو گیا اور اس نے خلیج فارس اور پاکستان کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس جنگ میں چونکہ بنیاد پرست اسلامی لوگ شامل ہو گئے تھے، جس سے امریکہ کو بہترین موقع مل گیا کہ وہ اسلامی ممالک کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا سکے، جو اسرائیل اور شاہ ایران کے ساتھ امریکہ کی دوستی کی وجہ سے دور ہٹ گئے تھے۔ روسی فوج نے افغانستان میں تباہی مچا رکھی تھی۔ دیہاتوں کو صفحۂ ہستی سے مٹایا جا رہا تھا۔ اس صورت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سرحد عبور کر کے پاکستان جا رہے تھے۔ مجاہدین جس تیزی سے روسی فوج کو قتل کر رہے تھے، اس کے رد عمل میں وہ بھی کارروائیاں تیز تر کر دیتے تھے۔ اس کا بھی امریکہ نے فائدہ اٹھایا اور روس کو دنیا بھر میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ اس حوالے سے میڈیا کو استعمال کیا گیا۔ دنیا بھر کے اخبارات اور جرائد میں روسی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف مضامین شائع کروائے گئے۔ یہ سب CIA کر رہی تھی۔ کئی ممالک میں کتابیں بھی لکھوائی گئیں۔ روسی فوجی قبائلیوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے۔ یہاں تعینات روسی فوجی نئے آنے والے اپنے ساتھیوں کو مختلف کہانیاں سنا کر مزید خوفزدہ کر دیتے تھے۔ ان میں ایک کہانی یہ بھی تھی کہ افغانستان میں داخلے کے بعد بگرام ایئر بیس پر دوسرے روز روسی فوجی نے رن وے کے ایک طرف 5 بیگ پڑے دیکھے۔ پہلے تو اس نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے گن کی سنگین اس میں گھسیڑی تو زمین پر خون بہنے لگا۔ ماہرین کو بلا کر تمام بیگ کھولے گئے تو ہر ایک میں روسی فوجی بند تھا۔ قبائلیوں نے ان کے پیٹ سے چمڑی کاٹ لی، تاہم وہ زندہ تھے۔ ان کے گھٹنے گردنوں کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے۔ یہ روسی حکمرانوں کے لیے ایسا ہی پیغام تھا جو 143 سال قبل 1842 میں افغان قبائلی چیف نے برطانوی جنرل کو دیا تھا۔ اس وقت برطانوی جنرل نے افغانستان سے اپنی فوج کے انخلا کی شرائط قبائلی کمانڈر کے سامنے رکھی۔ ابھی جنرل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمانڈر نے قہقہہ لگا دیا۔ برطانوی جنرل نے ششدر ہوتے ہوئے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ افغانستان سے کیسے نکل سکیں گے، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا کتنا آسان تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہاں سے نکل کیسے سکیں گے۔ 138 سال بعد ملاؤں نے پھر جہاد کا اعلان کیا تھا۔ اسے مقدس جنگ کا نام دیا تھا۔ یہ نگاراگوا میں CIA کی جنگ کی قسم کی جنگ نہیں تھی۔ یہاں سے لوگ میامی فرار ہوتے وقت سرحد پر اسلحہ جمع کرا دیتے تھے۔ افغانستان میں ملاؤں کے جہاد کے اعلان پر پوری اسلام دنیا نے خوش آمدید کہا۔ افغانستان میں روسی فوجیوں کے داخلے کے 1 ماہ بعد ہی قبائلیوں اور باغیوں سے باور کرانے کا فیصلہ کر لیا کہ حقیقت میں سپر پاور صرف ایک ہی ہے۔ کابل کے ایک ہوٹل میں موجود روسی صحافی کناڈی بجاروف بتاتا ہے، ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ہوٹل کے ارد گرد پگڑیاں باندھے افراد اور نقاب اوڑے ہوئے عورتیں
مرد آباد روس مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ یہاں روسی سفارتکار اور کابل میں تعینات فوجی کمانڈر موجود تھے۔ اس وقت تمام فون کاٹ دیے گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تمام لوگ موت کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس موقع پر یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ اب ہوٹل میں موجود ہر آدمی کے ٹکڑے کر دیں گے، کان اور جسم کے دیگر اعضاء کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ جان کر ہم پر کپ کپی طاری تھی اور خود پر قابو پانا بلکہ اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا۔ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے روسی فوجی دستہ وہاں پہنچ گیا، جس سے سب کی جان بچ گئی۔ روسی فوج نے افغانستان میں تباہی مچا رکھی تھی۔ روسی جہاز بمباری کر کے دیہات کو ملیا میٹ کر رہے تھے۔ لاکھوں افراد اپنے گھر چھوڑ کر پاکستان اور ایران میں پناہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ مجاہدین بندوقوں اور گرنیڈوں کے ساتھ روس کے ٹینکوں اور بمبار جہازوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ابتدائی مہینوں میں ڈان رودر بھیس بدل کر افغانستان جا پہنچا۔ اس کی بھیجی ہوئی رپورٹ واشنگٹن پوسٹ میں چھپی تو چارلی ولسن رپورٹ دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ CIA کی طرف سے مجاہدین کو دی جانے والی امداد بے مقصد ہے، کیونکہ مجاہدین معمولی گنوں کے ساتھ روسی گن شپ جہازوں اور ٹینکوں کے سامنے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ 1980 کے وسط میں مجاہدین پر مایوسی طاری ہو چکی تھی۔ چارلی ولسن ہاؤس کے فلور سے اسپیکر کی لابی میں چلا گیا۔ چارلی کو خبروں کا خب تھا۔ اس نے رائٹرز، APP اور UPI کی افغانستان سے متعلق رپورٹیں پڑھنا شروع کی۔ خبروں میں لاکھوں افغانیوں کا اپنے گھر چھوڑ کر دیگر ممالک میں پناہ لینے کی تفصیلات دی گئی تھی۔ روسی گن شپ ہیلی کاپٹروں کی طرف سے دیہات کو ملیا میٹ کرنے اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں کے قتل عام کی اطلاعات تھیں۔ ایسے لوگوں کو بھی مارا جا رہا تھا جن پر مجاہدین کی مدد کا شبہ تھا۔ تاہم یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سے لوگوں نے اپنا ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ روسی فوجوں کے مقابل ہیں، اور یہ لوگ کسی طرح روسی فوجیوں کو چھریوں اور پستولوں کے ساتھ ہلاک کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں ریڈ آرمی کے خلاف بغاوت سر اٹھا رہی ہے۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر کسی کی توجہ نہیں تھی۔ امریکی حکومت نے بھی اسے زیادہ سیریس نہیں لیا۔ چارلی ولسن نے فون اٹھایا اور اپروپریشن کمیشن کمیٹی کے سٹاف سے بات کی۔ یہ سٹاف CIA کی کمیٹی کے بلیک اپروپریشن فنڈ کو ڈیل کرتا تھا۔ اس آدمی کا نام ہم وان ویگنن تھا۔ یہ کسی دور میں FBI کا ایجنٹ رہ چکا تھا۔ چارلی ولسن CIA کے آپریشن کے لیے ہاؤس فنڈز جاری کرنے والے 12 رکنی کمیٹی کا ممبر تھا۔ چارلی کو کمیٹی کے اختیارات بارے معلوم تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کن مواقع پر اس کمیٹی کا کارکن فنڈز جاری کر سکتا ہے۔ چارلی نے ون ویگنن سے پوچھا، اس وقت افغانستان کو کتنے فنڈز دیے جا رہے ہیں؟ وین نے جواب دیا، 5 ملین۔ ایک لمحے خاموشی کے بعد چارلی ولسن نے کہا، اسے دگنا کر دو۔ دی سیکرٹ لائف آف چارلی ولسن۔ سیاستدان عوام میں اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے کئی طریقے اپناتے ہیں۔ اکثر نے پریس سیکرٹریز بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی سیاستدان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ عوام میں اس کی ساکھ متاثر ہو۔ اس کی ہمیشہ کوشش رہے گی کہ عوام میں اس کی پذیرائی بڑھتی رہے۔ لیکن چارلی ولسن کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی برائیوں کو اجاگر کرنے اور اچھائیوں کو پس منظر میں لے جانے کی کوشش کی۔ 1996 میں جب چارلی ولسن 1980 کے مقابلے میں بہت معروف تھا، نیو یارک ٹائمز نے اس کی صلاحیتوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اسے کانگریس کا سب سے بڑا جانور قرار دیا۔ چارلی نے بااثر ہونے کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیا۔ چارلی نے ہاؤس میں شاید ہی کبھی کوئی بات کی ہو۔ ایوان نمائندگان کے ماہرین چارلی کے دوہرے کردار سے واقف تھے۔ وہ واشنگٹن میں سب سے طاقتور جگہ پر بیٹھ کر اپنا مشن بھرپور طریقے سے جاری رکھے ہوئے تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جیک اینڈرسن نے پس پردہ رہ کر کامیابی سے پالیسی چلانے والوں کی لسٹ تیار کی۔ واشنگٹن کے ان 10 پاورفل اور بااثر افراد میں چارلی ولسن کا نام بھی شامل تھا۔ چارلی کے بظاہر نظر آنے والے مجرمانہ لائف سٹائل نے اس کے کام کی نوعیت کے حوالے سے اس کی پوزیشن کو بہتر بنایا۔ چارلی ولسن نے 1976 میں اپنی پارٹی میں اس وقت اہمیت اختیار کی جب اس نے ٹیکساس کے وفد میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور اسے طاقتور اپروپریشن کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ چارلی کے اس اقدام نے اس کو سیاست کا کھلاڑی ثابت کر دیا۔ 50 ممبران پر مشتمل کمیٹی کے ہر ممبر کا ایک ووٹ مانا جاتا ہے۔ یہی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ امریکہ کا $500 ارب کا بجٹ کیسے بنایا جائے۔ کمیٹی اتنی طاقتور ہے کہ اس کے 12 سب کمیٹی چیئرمینوں کو کالج آف کارڈینل کا نام دیا جاتا ہے۔
اپروپریشن کمیٹی کی حکومت کے تمام مالی معاملات پر نظر ہوتی ہے۔ سب کمیٹی میں لمبے عرصے تک رہنے والے ممبر کو سب معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیسے ایجنسیوں پر اثر انداز ہونے اور اپنی پالیسی کو منوانا ہے۔ مالی طور پر خود کو مضبوط تر کرنے کے لیے بھی کمیٹی کا ممبر ہونے سے منافع بخش کوئی عہدہ نہیں سمجھا جاتا۔ کمیٹی ممبر بننے کے بعد چارلی نے 2 سب کمیٹیوں میں بھی جگہ بنا لی جن کا تعلق قومی سلامتی سے متعلق مالی معاملات سے تھا۔ ان کمیٹیوں میں چارلی کی شمولیت کے لیے اس کے ایک یہودی دوست نے مدد کی تھی۔ اس دوران چارلی نے گھاگ سیاستدانوں سے پالیسیوں اور بجٹ پر اثر انداز ہونے کے گر سیکھ لیے تھے۔ جب اس نے فورن آپریشن سب کمیٹی کی سیٹ جیتی تو اسے اسرائیل کی $3 ارب کی امدادی پیکج کی منصوبہ بندی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیرون ممالک اخراجات کے معاملات بھی اس کے اختیار میں آ گئے، جس سے اس کی سب کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر ایک ایسی پوزیشن ہو گئی جس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں تھا۔ سب کمیٹیوں کے بارے میں 12 چیئرمینوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اہمیت اور اختیارات کے پیش نظر امریکی سفیر اور وزیر بھی ان کی خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں۔ 1980 میں اپنے چوتھی مرتبہ انتخابات سے چند ہفتے قبل چارلی ولسن کو ڈیفنس اپروپریشن کمیٹی میں بھی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ ساتھ ہی پینٹاگون اور CIA کو اس کی اہمیت اور اختیارات سے آگاہ کرتے ہوئے اس سے مکمل تعاون کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ چارلی ولسن 2 اہم ذمہ داریوں کی وجہ سے اختیارات کے حوالے سے بڑا طاقتور تھا۔ اسے زبردست سیکیورٹی، فاضل سٹاف اور ساؤنڈ پروف دفتر فراہم کر دیا گیا۔ اس کی ٹیبل کے ارد گرد 12 کرسیاں لگی تھیں۔ یہاں وہ سب کمیٹی چیئرمینوں کے اجلاس کی صدارت کرتا تھا۔ یہ کمرہ نہ صرف عام لوگوں بلکہ ممبران ہاؤس کے لیے بھی غیر ممنوع تھا۔ اس پر بہت ہی کم لکھا گیا ہے کہ اس 12 کرسیوں پر مشتمل چیمبر میں کیا ہوتا تھا۔ یہاں ہر سال سیکرٹ میٹنگ منعقد ہوتی تھی۔ یہاں بڑے بڑے معاہدے اور پالیسیاں بنائی اور ختم کی جاتی تھیں۔ اربوں ڈالر کے فنڈز اس کمیٹی کے ممبران کی ثوابدید پر تھے۔ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، ہر کوئی اس میں پسندیدہ اور بہترین ہتھیار رکھنا چاہتا ہے۔ ہر سفارت خانے کو آرائش و زیبائش کے لیے اخراجات درکار ہیں۔ تجارت ہونی چاہیے، وائٹ ہاؤس، دفاعی ٹھیکیدار، ملٹری سروسز اور کانگریس مین اور لابیسٹ فنڈز کی فراہمی کے لیے اپروپریشن کمیٹی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے طور پر اپروپریشن کمیٹی کے ممبران کی اثر و رسوخ کے حوالے سے لسٹ بناتے تھے۔ اس لسٹ میں چارلی ولسن اپنے دوست جان مارتھا کے بعد ہمیشہ پہلے نمبر پر رہے۔ جان مارتھا چونکہ اپروپریشن کمیٹی کے چیئرمین تھے، اس لیے ان کا لسٹ میں پہلا نمبر تھا۔ ڈینس اونیل واشنگٹن کا ایک بڑا لابیسٹ تھا۔ اس کی چارلی ولسن سے دوستی تھی۔ وہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس اچھے ساتھی نہیں ہیں تو اسے کھیل کا خاتمہ سمجھو۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ چارلی کے واقعی بہت اچھے ساتھی ہیں اور وہ مختلف عہدوں اور مقامات پر ہیں۔ اس وقت اونیل خارجہ امور پر اتھارٹی سمجھے جانے والے لوگوں میں سے تھا۔ اس کی کمیٹی نیل اینڈ کمپنی نے پاکستان، مصر، اردن اور مراکش کو امریکی اسلحے کا خریدار بنایا تھا۔ نیل کا کہنا تھا کہ اگر آپ یہودی نہیں ہیں تو یہودیوں کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن چارلی ایسا کرتا تھا۔ اگر آپ کالے نہیں ہیں تو ان کے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن چارلی ایسا کرتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا کرتا، تاش کھیلتا، ان میں سے صرف ایک گورا ہوتا۔ 1980 تک چارلی کی کانگریس کے اہم پاور سینٹرز میں کافی زیادہ اہمیت ہو چکی تھی۔ یہ اس کی صرف اپروپریشن کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ سب کچھ اس نے اپنی اہلیت، قابلیت اور معاملہ فہمی سے حاصل کیا تھا۔ اسے یہودی، کالے لوگوں کے حلقوں میں اہمیت دی جاتی تھی۔ عورتوں میں بھی وہ یکساں اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اسے کسی حد تک اس سال ہاؤس کا طاقتور ترین شخص قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹپ اونیل نے بحیثیت اسپیکر اس سال چارلی ولسن کا نام ایتھکس کمیٹی اور کینیڈی سینٹر کے بورڈ آف پرفارمنگ آرٹ میں تقرر کیا تھا۔ ان 2 عہدوں پر چارلی کی اسپیکر کی طرف سے نامزدگی کو عجیب قرار دیا جا رہا تھا۔ جب صحافیوں نے ولسن سے پوچھا کہ تمام لوگوں میں سے صرف آپ ہی کو ایسے سنجیدہ کام کے لیے کیوں چنا گیا ہے، تو چارلی نے ترکی بترکی جواب دیا، کیونکہ پورے ہاؤس میں ہی ہوں جو عورت اور شراب کا رسیا ہے اور ہمیں یہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ چارلی کے بے ساختہ پن سے رپورٹر ہکے بکے رہ گئے۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ میں نیا سکینڈل منظر عام پر آیا تھا۔ اس دور میں FBI کے ایجنٹ نے عرب شیخ کے بھیس میں 6 کانگریس مینوں اور ایک سینیٹر کو ایک ہی جگہ پر باری باری $50,000 رشوت دی تھی، اور یہ سب باقاعدہ کیمروں نے ریکارڈ کیا تھا، جو FBI نے امریکی قوم کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے امریکی رائے عامہ پر برا اثر پڑا۔ لوگ اپنے نمائندوں کو چور سمجھنے لگے۔ اونیل کے لیے یہ بہت بڑا موقع تھا۔
خصوصاً رشوت لینے والے کانگریس مین ڈیموکریٹس تھے۔ اونیل نے عوام کا تاثر زائل کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ وہ دور تھا جب سینٹ میں ریپبلکن اور وائٹ ہاؤس پر ریگن کی حکمرانی کے جھنڈے لہرانے لگے تھے، لیکن اونیل نے ملک میں ڈیموکریٹس کو کمزور نہ ہونے دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس نے ایبسکم کیس کی انکوائری آہستہ آہستہ آگے بڑھے گی۔ وہ لوگوں کا اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے جو حقیقی بحران تھا وہ اس کے اندرونی حلقے کے لوگ تھے جو خطرے سے دوچار ہو چکے تھے۔ ان کو بچانا ہی اصل میں اس کا امتحان تھا۔ ہاؤس چلانے میں یہی لوگ اس کے معاون تھے۔ ایک اسپیشل پروسیکیوٹر بیری پریٹیمین نے ہاؤس کو یہ مشورہ دیا کہ کیس میں ملوث ایک کانگریس مین کو ہاؤس سے نکال دیا جائے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیس کے دائرے میں ان 6 کے علاوہ بھی کئی افراد کو لایا جا رہا تھا۔ کیس اسپیکر کو پیش کرنے کے لیے ثبوت اکٹھے کیے جا رہے تھے۔ پروسیکیوٹر کی کوشش کا مقصد اونیل کے دوست جان مرتھا کو ہاؤس سے نکلوانا تھا۔ اونیل نے چارلی ولسن کو فوری طور پر ایتھکس کمیٹی میں جانے کو کہا۔ چارلی اسے مذاق سمجھ رہا تھا۔ اونیل نے اسے کئی طرح کی مراعات دینے کا لالچ دے کر ایتھکس کمیٹی میں جانے پر راضی کر لیا۔ اس میں اسے کینیڈی سینٹر کی لائف ٹائم ممبرشپ بنانے کا وعدہ بھی تھا اور اونیل نے ایسا کر دیا۔ مرتھا کو رشوت دینے کی پیشکش کی گئی تو اس نے واضح طور پر انکار نہیں کیا اور مستقبل میں ایسا کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا، تم نے جو پیشکش کی ہے آئندہ ہو سکتا ہے میرا ذہن بدل جائے۔ چارلی سمجھتا تھا کہ ویتنام میں رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دینے والے مرتھا نے کوئی غلط اقدام نہیں کیا۔ صرف دل میں لالچ پیدا ہونے پر کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایتھکس کمیٹی کا کام ہاؤس کے اندر معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنا اور ہاؤس ممبران کے متعلق ضوابط بنانا بھی تھا۔ کمیٹی کے کام کا طریقہ کار یہ تھا کہ تمام ممبران میز کے گرد بڑی سنجیدگی سے بیٹھ کر متعلقہ معاملے پر غور کرتے تھے، ثبوتوں کا جائزہ لیتے اور اپنی رولنگ دیتے تھے۔ چارلی ولسن قانون توڑنے اور لال کپڑے کے پیچھے بھاگنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ کمرے میں تمام ممبران موجود تھے۔ پریٹیمین اپنے بھرپور دلائل جاری رکھے ہوئے چارلی کے کمرے میں داخل ہوا تو صورتحال یکسر بدل گئی۔ پروسیکیوٹر کو بتایا کہ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انویسٹیگیشن کا کوئی جواز نہیں، یوں یہ کیس بند کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ ایتھکس کمیٹی کے نئے چیئرمین لوئس سٹوک نے سنایا تھا۔ یہ بھی اسپیکر کا دوست تھا۔ فیصلہ سن کر پریٹیمین سکتے میں آ گیا، لیکن وہ اپنے حلف کے مطابق کمرے میں ہونے والی کوئی بات لیک آؤٹ نہ کرنے کا پابند تھا۔ اب اس کے سامنے فیصلہ قبول نہ کرنے کی صورت میں صرف استعفیٰ دینا ہی باقی تھا۔ دوسری طرف مرتھا اپنی جان کی خلاصی پر چارلی اور اس کے ساتھیوں کا بے حد ممنون تھا۔ اس واقعے پر چارلی بڑا خوش تھا۔ اسے اپنی افغان پالیسی چلانے میں بھی اس واقعے سے بڑی مدد ملی۔ کیس سے بچ نکلنے والے اب اس کے زبردست حامی بن گئے تھے۔ جوئنگ بیرنگ چارلی کی کانگریس سے باہر کے دوستوں میں سے تھی، جسے چارلی کی صلاحیتوں کا اندازہ تھا۔ اسے اس کی بری عادتوں کا بھی پتا تھا۔ اس نے چارلی کی کبھی دل شکنی نہیں کی۔ وہ اس کے کان میں کہتی تھی، چارلی تم تاریخ کو بدل سکتے ہو، مجاہدین کو تمہاری ضرورت ہے، ان کے لیے کچھ کرو، تم جو اپنے دماغ میں ٹھان لیتے ہو کر سکتے ہو۔ چارلی نے اپنے آپ کو اس کے زیر اثر آتا محسوس کیا۔ وہ اٹھا اور اس نے نئی منزل کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ افغانوں کے لیے سودمند ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی جرت کو عالمی طور پر مانا جاتا تھا، لیکن کامیابی کی شرح مایوس کن تھی۔ اس کی وجہ ان کے پاس CIA کا دیا ہوا پرانا اسلحہ تھا، جس کی نشاندہی وہاں موجود ایک امریکی صحافی نے اپنے خط میں کی تھی۔ نیو یارک میں موجود رائٹسٹ خاتون نے اس معاملے میں ریگن کے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جوئن کے دوست چارلز فرنیلے فیکٹ نے بھی کوشش کی۔ فرنیلے نے افغانستان میں جنگ پر فلم بنانے میں انتھک محنت کی۔ اس پر 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا۔ فرنیلے اپنی اس فلم جرت ہمارا ہتھیار ہے کو لے کر مختلف ممالک گیا اور اس نے روسی فوجیوں کے خلاف عالمی رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر وہ یہ فلم اس جنگ کے سب سے بڑے ڈائریکٹر ولیم کیسی کو دکھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے یہ فلم CIA ہیڈ کوارٹر میں دیکھی۔ ویکینڈ پر چارلی اپنی محبوبہ جوئن کے ریور راکس مینشن گیا تو اس نے چارلی فرنیلے سے اس کی ملاقات کرا دی تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جان سکیں۔ ملاقات کے بعد چارلی نے بتایا کہ وہ پاکستان جائے گا اور جنرل ضیاء الحق سے ملے گا۔ چارلی ولسن نے جوئن کو یہ تو بتا دیا کہ وہ پاکستان جائے گا، لیکن یہ نہ بتایا کہ وہ اسرائیل کے دورے کے اختتام پر جائے گا۔ ہاؤس میں چارلی کی کامیابیاں یہودی لابی کی مرہون منت تھیں، اس لیے اس سال بھی سب سے بڑا ایشو اسرائیل کا تحفظ تھا۔